Students, Assalamu alaikum. This is our sixth lecture in which we talk about the fiscal federalism. Federalism is a type of governance in which a very powerful center tries to take the control of the matters of governance with the help of its helping units, its administrating units. So fiscal federalism is same like that administrational and the other fiscal activities of a state are being done with the fiscal federalism. So start with the lecture. Definitions of fiscal federalism. Fiscal federalism concerns the division of public sector functions and finances among different tiers of government. یعنی یہ فسکل فیڈرلزم جو ہے اس کا معاملہ جو ہے پبلک سیکٹر جو فنکشن اور فینانس کے جو معاملات ہیں اس کو گورنمنٹ کے مختلف سیکٹرز میں مختلف ٹائرز میں تقسیم کرنے کا نام فسکل فیڈرلزم ہے. The theory of fiscal federalism considers the provision of goods financed by taxes and the appropriate revenue collection system at the regional level. یہ سارا معاملہ فسکل فیڈرلزم کا یہ صرف اس کی گرد گھومتا ہے کہ جو ریجنل لیولز کے جو چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں ان سے ٹیکس کو اس لیول پر ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے، ضلع لیول پر دوسرے تحصیل لیول پر ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے، اور پھر اس کے لیے اس کے یوزج کو اتنا پازیٹیو کرنا ہے کہ خاص طور جو ان کے جو اسٹیٹ کے لوگ ہیں اس کے لیے بہتر پروویژنس مہیا کر سکیں. Fiscal federalism is concerned with understanding which functions and instruments are best centralized and which are best placed in the sphere of decentralized level of government. It is the study of how competencies, expenditure side and fiscal instrument revenue side are allocated across different layers of the administration. So it is almost talking about how funds are being collected, how the instruments are used for collection of tax and the other revenue for the states, and how they are used for the betterment of the state. So it is to all اس میں کہ گورنمنٹ ٹیکس کو کیسے کلیکٹ کرتی ہے، کمپیٹنسیز کو اپنے کیسے یوز کرتی ہے، فسکل ایڈمنسٹریشن انسٹرومنٹ کے ذریعے کس طرح بجٹ کو ایلوکیٹ کرتی ہے، اور ایڈمنسٹریشن کے مختلف جو سٹیجز ہیں اس میں کس طرح اس کو یوز کرتی ہے. فیڈرل گورنمنٹ یوز دس پارٹ ٹو انفورس نیشنل رولز اینڈ اسٹینڈرڈز. ظاہر ہے گورنمنٹ نے اپنے رولز اور اسٹینڈرڈز کو ایڈمنسٹریٹ کرنا ہے، امپلیمنٹ کرنا ہے. دیر آر ٹو پرائمری ٹائپس آف ٹرانسفرز. دو ٹرانسفر ہیں اسٹائل میں، کنڈیشنل ٹرانسفر ہے، انکنڈیشنل ٹرانسفر ہے. اس کی ایک مثال کینیڈا ہیلتھ ٹرانسفر کی ہے. جو فیڈرل ایکولائزیشن ٹرانسفر ہے، یہ دو اس کی کنڈیشنل اور انکنڈیشنل ٹرانسفرز ہیں. اس میں three basic ingredients for the theory of fiscal federalism. Each of tier government is then seen as seeking the maximize the social welfare of citizen within its jurisdiction. ظاہر ہے ہر گورنمنٹ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو اس کے سٹیزن ہیں ایک اپنے جورسڈکشن میں، اپنے دائرہ اختیار میں، قانونی دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے ان کی سوشل ویلفیئر کے لیے کام کرے اور اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھائے. نیڈ آف فسکل ایکولائزیشن ایکویٹی. فسکل ایکویلٹی ظاہر ہے تمام ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام لوگوں کو جو ہے وہ یکساں جو ہے وہ فائنانس فراہم کیا جائے. اسی سے ریلیٹڈ جو ہماری تھیوری ہے ایکول ڈسٹریبیوشن آف ایسٹس امنگ دا نیشن. اچھا پھر نمبر تھرڈ ڈیسینٹرلائزیشن تھیورم ہے. ڈیسینٹرلائزیشن تھیورم ایک قاعدہ، ایک طریقہ کار، ایک وہ فارمولا ہے جسے ڈیسینٹرلائزیشن کا معاملہ جو ہے وہ طے ہوتا ہے، حساب کتاب کا جو معاملہ ہے خاص طور پہ وہ طے ہوتا ہے. ڈیسینٹرلائزیشن تھیورم constitutes the basic foundation for what may be referred to as the first generation theory of fiscal decentralization. یہ فرسٹ تھیوری ہے فسکل ڈیسینٹرلائزیشن کی. اسے کہا جاتا ہے the theory focused on
situations where different levels of government provided efficient level of outputs of public goods for those goods whose special pattern of benefits were encompassed by the geographic scope of their jurisdiction. Such situation came to be known as perfect mapping of fiscal equivalence. ख़ास तौर पे उन इलाकों में जिन इलाकों में डिसेंट्रलाइजेशन का जो थ्योरम है वो इम्प्लीमेंट होता है अपनी पूरी वेयर अबाउट्स के साथ, अपने पूरे पैटर्न के साथ, और वो तमाम जो उसके नाफिज होने से जो फ़वाइद हैं वो जो जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से जो वहाँ पर अपने इलाके के लोग हैं उनको अपनी ज्यूरिसडिक्शन में रहते अपने कानूनी तकाज़ों को पूरा करते हुए उनको तमाम की तमाम सहूलतें फराहम करता है। और इसी चीज़ को फिस्कल इक्विवेलेंस कहते हैं कि तमाम लोगों की जो माली और कानूनी पोजीशन है वो तकरीबन एक जैसी है। About fiscal federalism, sub-central government should have the ability to provide goods and services that match the particular preference and circumstances of its constituents. सब सेंट्रल गवर्नमेंट की ये काबिलियत होनी चाहिए कि वो अपने लोगों के, अपने कंस्टिट्यूएंट्स के, अपने कंस्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए ऐसे प्रेफरली तौर पे उनकी तरजीहात के तौर पहली तरजीह होनी चाहिए कि उनको बेहतर सर्विसेज ऑफ गुड्स फराहम करें। The provision of public service should be located at the lowest level of government, encompassing geographically to relevant cost and benefits. ठीक है, एक मखसूस इलाकों में अपने अपने लोअर लेवल के इलाकों में उनको तमाम लोग जो वहाँ मौजूद हैं उनके जोग्राफियाई लिहाज से उनकी एक जैसी इमदाद करनी चाहिए। फिस्कल फेडरलिज्म विल restrain the behavior of revenue maximizing government. ये रिस्ट्रेन करेगा उस बिहेवियर को जो जहाँ रेवेन्यू मैक्सिमाइजिंग गवर्नमेंट होती है उसको रोकेगा, उसको हिंडर करेगा, क्योंकि अमूमन ये ख़ास तौर पे फिस्कल फेडरलिज्म जो है ये मैक्सिमम बेनिफिट्स टू द कॉमन मैन के हवाले से डिस्कस करता है, ना कि स्टेट अपना रेवेन्यू बढ़ाए, बल्कि ये कहते हैं कि स्टेट जितना ज़्यादा नेशन पे खर्च करेगा उतनी ज़्यादा स्टेट्स के लोग कन्विंस होंगे, मुतमईन होंगे, सेटिस्फाई होंगे और वो स्टेट की डेवलपमेंट ये काम करेंगे। ना कि ये कहा जाए कि स्टेट लोगों की फलाह बहबूद के लिए कुछ ज़्यादा एफर्ट ना करे बल्कि अपने रिजर्वायर्स को बढ़ाने के लिए ज़्यादा मेहनत करे, तो ये हिंडर करती है ऐसी कंडीशंस को। Increase fiscal decentralization should limit the size of public sector. फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन का जो इंक्रीज फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन है इसकी जो तरक्की है वो पब्लिक सेक्टर के साइज को कम करती है। ensuring time consistency is an important part of institutional framework which ensure the credibility of fiscal federalist system. क्योंकि आम तौर पे ये देखा गया है कि जहाँ पर फिस्कल फेडरलिज्म होता है, ये सिस्टम है, उसकी क्रेडिबिलिटी यही है कि ये इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को, इदाराती वर्किंग को, उनकी स्टाइल को स्पीड अप करता है, तेज़ करता है और उससे टाइम की बहुत से मामलात में टाइम की बचत होती है। फिस्कल फेडरलिज्म दैट इट इम्प्रूव एफिशिएंसी इन द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से यूज़ हो जाते हैं इसमें। should also apply in dynamic economic growth framework, इसको हम इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में भी यूज़ कर रहे हैं। फिस्कल फेडरलिज्म प्रोवाइड इंसेंटिव फॉर लोकल पॉलिटिशियन। अब यहाँ पे पॉलिटिशियन की बात आ गई है कि ये पॉलिटिशियन को एक प्रोवाइड करता है बेहतर फ़वाइद टू कंसिडर लोकल प्रेफरेंस, कि वो लोकल प्रेफरेंस को चेक करें, मकामी लोगों की को प्रेफरेंस दें, एंड टू स्पेंड टाइम सर्चिंग फॉर innovation in the production and supply of public goods and services which could result in their cost and price being lower. ख़ास तौर पे सियासतदानों को ये फ़ायदा देती है कि वो लोअर लेवल पे जाके लोगों की कंडीशंस को चेक करते हैं, फिर उनकी प्रेफरेंस को चेक करते हैं, फिर इसके साथ साथ वो लोअर लेवल पे जाके कुछ ऐसी इनोवेशन ऑफ प्रोडक्शन लेके आते हैं, प्रोडक्शन में कोई नई चीज़ लाते हैं और लोगों को अच्छा सप्लाई ऑफ गुड्स फराहम करते हैं, जिसके नतीजे में चीज़ों की क्वालिटी और उनका मेयार भी बेहतर होता है, उनकी प्राइस भी लोअर हो जाती हैं और साथ ही साथ पॉलिटिशियन का अपना बैकग्राउंड बनना शुरू हो जाता है, उसकी अपनी जो एक प्रेस्टीज और प्रिविलेज है वो डेवलप होती है। फिस्कल फेडरलिज्म
loosens the grip of vested interest on public policy which promotes democracy and long-term economic growth. ایک اور بڑا جو امپورٹنٹ فائدہ ہے کہ اگر یہ پالیسی صحیح طریقے سے اپنے پورے ویئر اباؤٹس کے ساتھ لاز اینڈ بائی لاز کے ساتھ نافذ کر دیں گے تو جو ویسٹڈ گروپس ہیں، جو پریشر گروپس ہیں، جو ڈفرینٹ گروپس ہیں جو اسٹیٹ میں موجود ہوتے ہیں، ان سین گروپس، فار ایگزامپل اگر پاکستان کی بات کر لیں تو آپ کو ان سین گروپ میں بہت سے ایسے بزنس کنسرن گروپ ملیں گے، اسٹیٹ ایجنسی گروپس ملیں گے، اکنامک گروپس ملیں گے جو گورنمنٹ کو پریشرائز کرتے ہیں اور وہ اپنے مخصوص مالی فوائد حاصل کرتے ہیں. اگر یہ پالیسی نافذ ہوگی تو ڈیموکریسی بجائے اس کے کہ گروپ مضبوط ہوں گے، ڈیموکریسی مضبوط ہوگی اور ملک کی اکنامک گروتھ ہوگی. پاکستان میں ذکر کر لیں، اگر آپ اسٹیٹ ٹائیکون کی بات کریں تو آپ کو ملک ریاض کا نام نظر آئے گا. اگر بزنس ٹائیکون کی بات کریں گے تو آپ کو میاں منشا کا نام نظر آئے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو گورنمنٹ میں نہ شامل ہوتے ہوئے بھی گورنمنٹس میں اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈیموکریسی اور ہماری اکنامک گروتھ متاثر ہوتی ہے. فار فسکل فیڈرلزم ٹو ورک the appropriate institutional framework has to include a willingness on the one part of the local politicians to abide by the rules of hard budget constraint. ٹھیک ہے جی، اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ لوکل بجٹ کے جو کنسٹرینٹ ہیں، جو مشکلات ہیں ہارڈ بجٹ کنسٹرینٹ کے، ان پر لوکل پولیٹیشین کو یہ اثر ڈالتا ہے کہ وہ اس قسم کے بجٹ بنانے سے ذرا گریز کرتے ہیں، اور یہ پولیٹیشین ایک طرف، دوسری طرف یہ لوگوں میں یہ ولنگنس پیدا کرتا ہے کہ یہ اپنے انسٹیٹیوشنل فریم ورک میں جو فسکل فیڈرلزم ہے اس کے دائرہ کار کو بڑھایا جائے. تو یہ سارا ایک ایسی کریٹیک ہے. اصل میں فیڈرلزم کا جو معاملہ ہے وہ وہی ہے کہ تمام کے تمام فیڈریشن یونٹس میں تقسیم کیے جائیں اختیارات برابر برابر، تاکہ لوگوں کو یکساں مواقع مل سکے. ایگزامپل آف فسکل فیڈرلزم، بیلجیم کی مثال لے لیں. ریجنز ہیو آلموسٹ کمپلیٹ اٹانومی، علاقوں کو اپنی اٹانومی حاصل ہے. اوور 40% آف دیئر ریونیوز، 40% ریونیو اور ٹیکسز پر اینڈ اٹانومی، بٹ ناٹ ٹیکس بیس اٹانومی اوور دا 60% فیڈرل گورنمنٹ. ٹھیک ہے جی، 60%، 40% جو ہے اور 60% گورنمنٹ کو چلا جاتا ہے. انکم ٹیکس کورز اباؤٹ 90% آف ایس جی سی ٹیکس ریونیوز. Supply chain has tax rate of autonomy based set upon central government. ٹھیک ہے جی. 90% of SGC revenues ڈنمارک میں ہیں. نیدرلینڈ کے جو ایس جی ہیں وہ لیوی ودن ایکٹ ودن ٹیکس ریٹس. ٹھیک ہے. پھر اسپین ہے ٹیکس شیئرنگ ود سینٹرل گورنمنٹ. SGC can be their own income tax rate but not tax basis. Sweden ہے SGC tax revenue is for a single tax base person income, freedom to tax all and the basis. UK ہے جی council tax on imputed capital value paid by the household direct to local government, non-domestic rate set by Scottish and UK parliaments. Scottish parliament can also alter the basic income tax rate within the specified margins but not tax base. Size of block grants take into account level from local taxes raised. تو یہ سارے اس کے مثالیں ہیں. ان ملکوں میں ٹیکس ریٹ اپنے اپنے ہیں. خیر یہ ہمارے ہاں کیونکہ اس قدر ٹیکس ریٹ نہیں آ سکتا کہ 40% ٹیکس ریٹ ہمارے ہاں. تو پرابلم یہ ہے کہ ٹیکس ریٹ جو ہیں اس میں مختلف علاقے. ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ فیڈرلزم ہمارے ہاں نافذ نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں کوئی سنگل رول نہیں ہے. ہمارے ہاں مختلف علاقے ہیں، ان کی اپنی اپنی ڈیفرنٹ آئیڈینٹی ہے، اور اس کے اپنے. ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے علاقے خاص طور پہ جو ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم کراچی کی مثال لے لیں تو کراچی کی جو تاجر برادری ہے وہ ہمیشہ یہ کلیم کر رہی ہوتی ہے کہ ہم اس ملک میں ٹیکس کا ایک بڑا حصہ ہم پے کرتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس وہ سہولتیں نہیں ہیں
جو خاص طور پہ پنجاب میں یا دوسرے پنجاب کے بڑے شہروں میں لوگوں کے پاس ہیں، ان کے اپنے ریزرویشنز ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں فیڈرلزم میں خاص طور پہ جو فیڈریشن یونٹس ہیں ان کے درمیان جو ہارمنی ہے، ہم آہنگی ہے، اس کی کمی ہے، اسی کی وجہ سے معاملات ہمارے بہتر نہیں ہو پا رہے۔ اور ٹیکس کلیکشن کا سسٹم جو ہے ظاہر ہے ہمارے ہاں فیڈرلزم جو ہے وہ کسی حد تک اس کے تمام جو ویئر اباؤٹس ہیں اس کو پورا نہیں کر رہا، اور اسی لیے ہمارے ہاں جو سینٹرلزم ہے وہ زیادہ مضبوط ہے بجائے اس کے کہ کیونکہ فیڈرل جو ہے وہ ہمیشہ اپنے پاس فینانس کی منسٹری رکھنا چاہتا ہے، اور جب تک فینانس کی منسٹری صوبوں کو ٹرانسفر نہیں ہوگی فیڈرلزم کی تمام خاص طور پہ فزیکل فیڈرلزم کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ کبھی بھی پوری نہیں ہوں گی۔ لہٰذا اس بات کی ضرورت ہے ہمارے ہاں کہ کس طرح ہم نے اس کو نافذ کرنا ہے، اور کس طرح ہم نے اس میں جتنی بھی جو پرابلمز ہیں، جتنے بھی جو لوپ ہولز ہیں اس سسٹم میں، ہم نے اس کو کیسے کور اپ کرنا ہے۔ تو سو انشاءاللہ وی ول میٹ نیکسٹ ود our next lecture, 7th lecture very soon. So take care of yourself. Allah Hafiz.